آج ہمارے سامنے تیسری صدی ہجری کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کی ایک مختصر سی کتاب نے اب سوچیں 1000 سال سے امت کے عقیدے کو ایک سمت دی ہے، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی زندگی، ان کے علمی سفر اور ان کی جو شہرۂ آفاق تصنیف ہے عقیدہ طحاویہ، اس پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ شخصیت کون تھی اور ان کا کام آج بھی ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ امام طحاوی کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن وہ اصل میں کون تھے، ان کا تعارف کیا ہے؟ دیکھیں، امام طحاوی کا پورا نام ہے ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ ازدی۔ وہ سن 239 ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے۔ اچھا، مصر میں؟ جی، اور فقہ اور حدیث میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ انہیں مصر کے جو حنفی علماء تھے ان کا امام مانا جاتا تھا۔ واہ! لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات جو ہے نا، وہ ان کا خاندانی پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشہور شافعی امام مزنی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ کیا واقعی؟ امام مزنی جو خود امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے تھے؟ جی، وہی امام مزنی، وہ امام طحاوی کے حقیقی ماموں تھے۔ واہ، یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ یعنی وہ شافعی فقہ کے بالکل مرکز میں پلے بڑھے، ایک ایسے گھر میں جہاں امام شافعی کی فکر کا براہ راست اثر تھا۔ بالکل، آپ تصور کریں کہ علم کا کیسا ماحول ہوگا ان کے ارد گرد۔ تو پھر تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز بھی شافعی مسلک کے مطابق ہی کیا ہوگا۔ جی بالکل، ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے ماموں امام مزنی کے زیر سایہ ہی ہوئی، اور وہ شافعی مسلک تھے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جوانی میں ہی ان کا جھکاؤ امام ابو حنیفہ کی کتابوں اور ان کی فقہ کی طرف ہونے لگا تھا۔ اچھا، اور یہ اسلک کی علمی دنیا میں ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں، فکری تبدیلی تھی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، ایک مکتب فکر کے مرکز میں پرورش پانے والے کا دوسرے کی طرف مائل ہونا۔ اس تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میں نے پڑھا ہے کہ ذرائع میں اس حوالے سے 2 مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ جی، 2 روایات ہیں، ایک ذرا ڈرامائی ہے اور دوسری خالص علمی۔ ہاں، پہلی والی تو کافی مشہور ہے۔ جی، جو زیادہ مشہور ہے وہ ایک ذاتی واقعے سے جڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امام مزنی اپنے بھانجے امام طحاوی سے کسی بات پر خفا ہو گئے اور غصے میں کہہ دیا کہ خدا کی قسم تجھے علم حاصل نہیں ہوگا۔ اوہ، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ بہت سخت، اور یہ بات نوجوان امام طحاوی کو لگ گئی۔ وہ ناراض ہو کر درسگاہ سے اٹھے اور سیدھا ابو جعفر بن ابی عمران حنفی کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ یہ تو بڑی جذباتی کہانی ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی سی بنی ہوئی نہیں لگتی؟ جیسے بعد میں کسی نے ان کی عظمت کو ایک معجزاتی رنگ دینے کے لیے یہ واقعہ بنا لیا ہو۔ آپ کی بات میں وزن ہے، یہ امکان موجود ہے۔ ویسے یہ بات بھی ذرائع میں ہے کہ بعد میں وہ کہتے تھے کہ اللہ میرے ماموں پر رحم کرے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے۔ جی، یہ ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، ان کے علم اور مقام کو۔ بالکل۔ تو دوسری روایت کیا کہتی ہے جو زیادہ مستند مانی جاتی ہے؟ جی، اکثر محققین دوسری روایت کو زیادہ مستند مانتے ہیں، جو خود امام طحاوی سے منسوب ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے ماموں امام مزنی کو دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی پیچیدہ فقہی مسئلہ سامنے آتا تو وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اوہ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس فکر کی طرف اتنے بڑے عالم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اس میں ضرور کوئی گہرائی ہوگی، اور کہتے ہیں کہ یہی چیز مجھے حنفی فقہ کی طرف لے گئی۔ یہ وجہ زیادہ منطقی اور ان کی علمی شخصیت کے شایان شان لگتی ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کا فیصلہ جذباتی نہیں تھا، بلکہ گہرے مطالعے اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے علمی سفر کو مزید آگے بڑھایا۔ وہ مصر سے شام گئے، جو اس وقت علم کا ایک اور بڑا مرکز تھا۔ اچھا۔ وہاں انہوں نے قاضی القضات ابو حازم عبد الحمید سے فقہ اور حدیث کی گہرائیوں کو سمجھا، اور جلد ہی ان کا شمار چوٹی کے علماء میں ہونے لگا۔ تو اس طرح ایک عظیم فقیہ تیار ہوا جس نے 2 بڑے مکاتب فکر سے براہ راست علم حاصل کیا تھا۔ اسی پس منظر میں انہوں نے وہ کتاب لکھی جو آج ان کی پہچان ہے، جسے ہم عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں۔ جی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماہر قانون اور فقیہ کو اچانک عقیدے پر کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔
دیکھیں، تیسری صدی ہجری کا آخر ایک فکری انتشار کا دور تھا۔ یونانی فلسفے کے تراجم ہو چکے تھے اور اس کے اثر سے معتزلہ جیسے کلامی گروہ پیدا ہو چکے تھے جو اللہ کی صفات، تقدیر اور دوسرے بنیادی عقائد کی عقلی تعویلیں کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی کنفیوژن بہت زیادہ تھا۔ بہت زیادہ۔ عوام میں شدید ذہنی الجھاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ امام طحاوی میں محسوس کیا کہ امت کو فقہی اختلافات سے زیادہ عقیدہ کے بنیادی مسائل پر واضح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اسی لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا اصل نام بھی بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا اصل نام ہے بیان سنت والجماعت۔ بیان سنت والجماعت، یعنی سنت اور امت کے متفقہ راستے کا بیان۔ بالکل، نام سے ہی مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کوئی نیا عقیدہ پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ جو پہلے سے موجود تھا اسے واضح کر کے ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کتاب کے شروع میں ہی واضح کر دیا کہ یہ کن لوگوں کے عقائد ہیں۔ جی، یہی اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ شروع میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس پر دین کے فقہا ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد الشیبانی رحمہ اللہ قائم تھے۔ اچھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بلکہ امت کے سب سے بڑے اور ابتدائی اماموں کے عقیدے کو ہی صاف اور منظم انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کتاب ایک حنفی امام لکھ رہے ہیں اور وہ اسے حنفی ائمہ کے عقیدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ کتاب صرف احناف تک محدود نہ رہی، بلکہ مالکی، شافعی اور حنبلی علماء نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا؟ یہ تو ایک معجزے جیسا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طحاوی نے جس عقیدے کو بیان کیا وہ دراصل تمام سنی مکاتب فکر کا مشترکہ ورثہ تھا۔ اچھا۔ فقہی اور قانونی مسائل یعنی فروع میں ان اماموں کے درمیان اختلاف تھا، لیکن دین کے بنیادی اصول اور عقائد یعنی اصول پر وہ سب متفق تھے۔ صحیح۔ عقیدہ طحاویہ نے اسی مشترکہ زمین کو اجاگر کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ کسی ایک فقہی مسلک کی ملکیت نہیں ہے۔ واہ۔ اسی لیے صدیوں تک ہر مسلک کے علماء نے اس کی شروحات لکھیں، اسے اپنے مدرسوں میں پڑھایا اور اسے سنی عقیدے کی سب سے مستند دستاویز تسلیم کیا۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ امام طحاوی، امام اشعری اور امام ماتردی، جو تقریباً ایک ہی دور میں تھے، تینوں الگ الگ علاقوں میں ایک ہی کام کر رہے تھے؟ بالکل درست۔ کیا خوب نکتہ اٹھایا آپ نے۔ یعنی سنی عقیدے کو واضح کرنا اور اس کا دفاع کرنا۔ جی، یہ تینوں ہم عصر تھے اور سنی عقیدے کے 3 ستون مانے جاتے ہیں: امام طحاوی مصر میں، امام اشعری عراق میں اور امام ماتردی وسطی ایشیا میں۔ اچھا۔ اور علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ان تینوں کی تعلیمات میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، صرف انداز بیان اور تفصیلات کا فرق ہے۔ اور عقیدہ طحاویہ کی خاص بات کیا تھی پھر ان میں؟ اس کی خوبی اس کا اختصار اور جامعیت ہے۔ اس نے پیچیدہ کلامی بحثوں میں جائے بغیر سادہ اور 2 ٹوک انداز میں بنیادی عقائد کو بیان کر دیا۔ یعنی سب کے لیے سمجھنا آسان تھا۔ بالکل۔ اس کتاب کو صرف عقیدے کا خلاصہ سمجھنا شاید اس کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امام طحاوی کا علمی قد اس سے کہیں زیادہ بلند تھا، یہاں تک کہ بعض علماء نے انہیں تیسری صدی ہجری کا مجدد، یعنی دین کو نئی زندگی دینے والا قرار دیا ہے۔ بلا شبہ انہیں صرف عقیدہ طحاویہ کے مصنف کے طور پر دیکھنا ان کی علمی شخصیت کا صرف ایک پہلو دیکھنا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے حدیث کے عالم اور فقیہ بھی تھے۔ ان کی دوسری کتابیں جیسے شرح مانی الآثار اور شرح مشکل آثار ان کی قانونی ذہانت کا شاہکار ہیں۔ شرح مانی الآثار کے بارے میں تھوڑا بتائیں، یہ کتاب اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں امام طحاوی ایک ماسٹر جورسٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسی احادیث لیتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد نظر آتی ہیں، پھر وہ ان کے سیاق و سباق، راویوں اور دیگر روایات کی روشنی میں ان کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ حنفی فقہ ان تمام روایات کو کس طرح ایک مربوط اور منطقی نظام میں سموتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت اعلیٰ سطح کا کام ہے۔ جی، یہ کام صرف دلائل جمع کرنا نہیں ہے، یہ ایک عظیم قانونی ذہن کی کاریگری ہے۔ اسی وجہ سے انہیں حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل کا لقب دیا گیا، جو صرف گنتی کے چند علماء کو ہی نصیب ہوا ہے۔
تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں، امام طحاوی کی شخصیت اور ان کے کام کا اصل جوہر کیا ہے؟ آج ایک عام انسان کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ امت کو ایک مرکز فراہم کرنا ہے۔ ایک مرکز؟ جی، ایک ایسے دور میں جب ہر طرف فکری انتشار تھا، انہوں نے عقیدہ طحاویہ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ایسی متفقہ دستاویز دی جو تفریقے سے بچاتی ہے اور دین کی بنیادوں پر متحد کرتی ہے۔ ان کی کتاب ایک زندہ ثبوت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد پر تمام بڑے فقہی مکاتب فکر ہمیشہ سے متفق رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فروعی مسائل میں صحت مند اختلاف کے باوجود اصول دین میں امت کا دل ہمیشہ ایک ساتھ دھڑکتا رہا ہے۔ اور شاید اسی اتحاد کی فکر ان کی کتاب کے اختتام پر کی گئی دعا میں بھی جھلکتی ہے، جو ذرائع کے مطابق بہت خوبصورت اور جامع ہے۔ جی، وہ اپنی کتاب کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں: ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم رکھے، ہماری زندگیاں اسی پر ختم کرے، آمین، اور ہمیں مختلف خیالات، منتشر آراء اور ان گمراہ مکاتب فکر سے محفوظ رکھے جو سنت اور جماعت کے مخالف ہیں۔ یہ دعا آج 1000 سال بعد بھی اتنی ہی متعلقہ لگتی ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ بالکل۔ اس پوری گفتگو کے بعد جانتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال ابھ رہا ہے۔ جی؟ آج کے دور میں جہاں معلومات کا طوفان ہے، سوشل میڈیا پر ہر کوئی مفتی اور عالم بنا ہوا ہے اور نظریات کی بھرمار ہے، ایسے میں ایک ایسے عقیدے پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہے جو 1000 سال سے امت کے لیے اتحاد اور استحکام کا ذریعہ رہا ہے؟ یہ سوال میں اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے اہل سنت والجماعت کے عظیم امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ کی زندگی، ان کے علمی مقام اور ان کی شہرۂ آفاق تصنیف عقیدہ طحاویہ پر بات کی۔ ہم نے جانا کہ یہ کتاب اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد کا مستند مجموعہ ہے، جسے تمام سنی مکاتب فکر میں یکساں قبولیت حاصل ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے عقائد کو جمع فرمایا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آغاز کرتی ہے اور ایمان، انبیاء، صحابہ کرام اور آخرت جیسے عقائد پر روشنی ڈالتی ہے۔ امام طحاوی کا علمی مقام ایسا بلند ہے کہ انہیں 3 صدی ہجری کا مجدد اور حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ اختتام پر امام طحاوی کی وہ دعا کہ اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور گمراہی کے راستوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسی ہی تاریخی اور علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔